نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد بدر الزمان شاہ کاظمی المشہدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال مبارک 16 فروری 2002 کو ہوا تھا، اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد سراج الزمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال مبارک 12 جنوری 2017 کو ہوا تھا۔ آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اللہ کے حضور خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک شعر پڑھتا ہے کہ وہ چھپ گئے ہم سے روحانی رشتہ جوڑ کر، وہ چھپ گئے ہم سے روحانی رشتہ جوڑ کر، وہ جا ملے اپنے حبیب سے لیکن ہم کو روتا چھوڑ کر۔ اللہ پاک ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے ابو جان کے وفات کے بعد میں جن مشکلات سے گزرا ہوں وہ مجھے معلوم ہے اور میرا رب جانتا ہے، اور اس مشکلات کی گھڑی میں جو لوگ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں، جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، ان کو بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ پاک ان کی لمبی زندگی کرے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے والد محترم سید محمد سراج الزمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی وفات کے بعد قبلہ سائیں عطا اللہ شاہ صاحب آپ دربار شریف میں آئے تھے۔ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز شخص کو اپنے سر پر پہنی ہوئی پگڑی اتار کر میرے سر پر باندھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ میں شکر ادا کرتا رہوں گا۔ ابو جان کی وفات کے بعد دوسرے روز محفل پاک کا انعقاد ہوا تھا، جس میں میری دستار بندی کی گئی تھی۔ دستار بندی کرنے والے قبلہ محترم پیر سید محمد منیر الزمان شاہ کاظمی المشہدی، آپ نے دستار بندی کی۔ پہلے دستار بندی انہوں نے میری کی، اور پھر میرے چچا سید محمد قمر الزمان شاہ کاظمی المشہدی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ والد صاحب کے بعد میں اس منصب کا سجادہ نشین ہوں، لیکن اس وقت تک میں نہیں آ سکتا جب تک میں علم حاصل نہ کر لوں۔ میرے علم حاصل کرنے تک میرے چچا اس منصب کی حفاظت کریں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، اور وہ آج بھی کر رہے ہیں۔ اور قبلہ سید محمد قمر الزمان شاہ میرے چچا نہیں بلکہ میرے والد بھی ہیں، ان کو میں والد کی طرح سمجھتا ہوں، میرے والد ہیں۔ اللہ پاک ان کی زندگی فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ میں چند ایک باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ باتوں سے میں آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو پیر بھائی حضرات مجھے سن رہے ہیں اور جو مجھے نہیں سن پا رہے یا نہیں سن سکتے، ان تک بھی یہ میرا پیغام پہنچا دو۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کل سوشل میڈیا پہ ہر چند ایک لوگوں کا گروہ ہے
جو میرے دادا اور میرے ابو کا یعنی میرے ابو کا نام استعمال کر رہے ہیں، میرے بابا اور دادا کے پیر بھائیوں کو خراب کر رہے ہیں، ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ان کے دماغ میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ سسٹم قبلہ سید محمد بدر الزمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس سسٹم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی چائے کا کپ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور ایک جگہ سے اٹھائے دوسری طرف رکھے اور دوسری طرف سے اٹھائے تیسری طرف رکھے۔ جو ہمارے باپ دادا کا نظام ہے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ ہم میں ہمت ہے نہ کسی اور میں اتنی ہمت ہے، ہم تو ان کے خادم اور غلام ہیں۔ میں اس بات کو روک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، قبلہ سید محمد بدر الزمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خلافت ہمارے عزیز، اب ان کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس سلسلے کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں یا جو خدمات وہ انجام دے رہے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کو خوش رکھے اور ان کی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح ہمارے سلسلے کے ساتھ چلنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہستی میاں محمد قاسم صاحب جنڈیر احمد پور سیال والے ہیں، اللہ پاک انہیں عزت بخشے۔ یہ سائیں کے وہ غلام ہیں جو سوشل میڈیا پر کبھی نہیں آئے۔ میں اب آپ کو اصل بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے معزز ساتھیوں، کچھ عرصہ سے بہت کچھ دیکھ رہا تھا لیکن میں چپ تھا، کیونکہ دیکھیں کہ سائیں حضور کا حکم نہ ہو یا سائیں حضور کا حکم نہ آ جائے تو یہ ناچیز کچھ بھی نہیں، ناچیز میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں پھر آپ کو ایک خواب سناؤں جو اصل بات یعنی جو اس چیز کا نچوڑ ہے، کہ مجھے خواب آیا کہ میں انڈیا کا ایک شو ہو رہا ہوتا ہے اور چند پیر بھائی مریدین جو ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ان کا ایک سربراہ جو میرا اپنا ہوتا ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے، ہنس کھل رہا ہوتا ہے کہ میں چند پیر بھائیوں کو نوبل انعام میں نے دلوایا سفارش کر کے، اور اچانک ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص آ کے اس سربراہ کو کہنے لگتا ہے جو میرا اپنا ہوتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ان پیر بھائیوں کو تم اس غلیظ شو میں لے کر آ کر انہیں نوبل انعام دلوا رہے ہو، انہیں خوش کر رہے ہو؟ تو وہ یہ بات سن کے نا شرم سے نا سر جھکا لیتا ہے اور وہ شو ختم ہو جاتا ہے۔ پھر باہر آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ قبلہ سید محمد سراج الزمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ باہر تشریف فرما ہوتے ہیں، چند لوگ وہاں مجمع لگا ہوتا ہے چند لوگوں کا، اور آپ وہاں دعا فرما رہے ہوتے ہیں، میں بھی دعا مانگتا ہوں، اور میری جو دائیں ٹانگ ہے اس پر ایک بزرگ شخص بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو میری بائیں ٹانگ ہے اس پر ایک نوجوان شخص ہوتے ہیں جن کا وزن دیکھنے سے کافی سارا لگتا ہے بھائی بہت زیادہ وزن کے آدمی ہیں، لیکن ان کا وزن مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جس طرح چھوٹے بچے کو میں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، کہ لیکن اصل میں یہ مجھے سائیوں کی طرف دکھایا گیا ہے کہ ان کی اوقات اس طرح ہے جس طرح وہ دونوں بیٹھے ہوئے بڑے شخص میری ٹانگوں پر بیٹھے ہونے کے باوجود مجھے وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا جو یہ اور جب دعا مانگ لی جاتی ہے تو چند پیر بھائی ہوتے ہیں، کوئی 10 کے کوئی جتنی بھی تعداد ہے، البتہ وہ اس شو میں چلے جاتے ہیں جو پہلے اس میں اندر پیر بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو سربراہ ہوتا ہے جو انڈیا کا ہوتا ہے ان سے ملنے چند پیر بھائی اس شو میں چلے جاتے ہیں۔ اس شو میں جانے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ قبلہ سید محمد سراج الزمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لے کر آ رہے ہوتے ہیں جلدی سے، اور اپنے ساتھ پیر بھائی بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ سید محمد سراج الزمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ان سے تعلق رکھنے والے، میرے دادا سے اس آستانے سے تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، اور یہ آستانہ قیامت تک جاری رہے کہ نہ اس سے کوئی تبدیل کر سکتا اس نظام کو۔
یہ کسی کے پاس کی بات نہیں، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور جو وہ پیر بھائی دکھائے کہ شو میں چلے جاتے ہیں، جو اب یہ حالات چل رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر لوگ پیر بنے ہوئے جو بیٹھے ہیں، سجادہ نشین خود کو کھلوا رہے ہیں کہ ہم مستان علی نور فخری بدری سراجیہ کے سجادہ نشین ہیں، یہ وہ ان لوگوں کی نشانی دی گئی ہے۔ شفیق اللہ صاحب کیا قبلہ سید محمد بدر الزمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ کہا تھا کہ سوشل میڈیا پر آن لائن ہو جائیں اور درود شریف پڑھیں اور اس کو ڈال دیں نیٹ پر، ختم خجوان گان کی محفل کرائیں، آن لائن ہو جائیں اور اس کو ڈال دیں سوشل میڈیا پر۔ کیا یہ طرز دیا تھا؟ کیا قبلہ سید محمد بدر الزمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا، یا آپ خود سے بنا کر یہ ڈال رہے ہیں؟ کیا دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں خیال نہیں ہے کہ یہ جب آپ کہیں گے کہ میں تعلق رکھنے والا ہوں نوریہ فخری بدری سراجی سے، آپ تو کٹ آف ہو گئے ہیں یہاں سے، جو آپ اس طرح اپنے ہمارے مریدین کو آپ اپنی طرف کر رہے ہیں، اور جو میرا جو اپنا خاندان کا جو شخص ہے، میں نے ابھی آپ کو جو بتایا ہے، اس کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ شفیق اللہ صاحب، آپ میاں محمد قاسم صاحب کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہیں، تو آپ ہمارے لیے کیا ہیں؟ جو آپ نے خلافت لی ہوئی ہے، جو پیری والی سند لی ہے، اور جو آپ ڈونگ مچا رہے ہیں، آپ نے یہ سوچا نہیں کہ کیا قبلہ سید بدر الزمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ خاندان میں آپس میں کیا سے کیا ہو سکتا ہے؟ خبردار میرے تمام پیر بھائی، یہ ہمارے سلسلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ شفیق اللہ اور اس کا جو گروہ بنا ہوا ہے، جو ایک دوسری بزم بنائی گئی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہم نے نہیں بنائی، ہماری ایک ہی بزم بدریہ پاکستان ہے جو آج بھی ہے۔ اور آپ سے میں التماس کرتا ہوں، میرے لیے بھی آپ دعا فرمائیں گے، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اس مہینے کی آخری تاریخ 31 جولائی کو میرا میٹرک کا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے کامیاب کرے، مجھے سیدھے راستے پہ چلائے، علم دین اور دنیا کا علم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ایک اور بات، ہمارے خاندان میں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام مصطفیٰ میں اگر کسی نے شر پھیلایا، وہ ہمیں یہاں پر اور وہاں آخرت والے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، ہمیں ان اولیاء کرام کے راستے پر چلائے جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے شریعت پر، اسلام پر، باتوں پر عمل کیا، اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ میں انشاءاللہ آپ میری باتیں سن کر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آمین۔ شکریہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔